اور برے حالات اس کے لیے برے ہوتے ہیں کہ جو جس کا اپنے رب سے تعلق نہیں، جس کا اپنے رب سے تعلق ہے اس کے لیے کون سے حالات جیسا مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو کیا اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے سنا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ثواب جاریہ جو ہے، صدقہ جاریہ جو ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو وہ جب بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو قبر میں اگرچہ اس کے اعمال منقطع ہو گئے لیکن اس کو ثواب اور اس کو اجر اور اس کے درجات اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کیا وہ جو معرفت ہوتی ہے جس کے لیے وہ دنیا میں سالک محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد قبر میں جب جائے گا یا مرنے کے بعد کیا اس کی معرفت میں بھی اضافے کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ جو ہے معرفت تو ایک کیفیت کا نام ہے، جی یقین کی ایک کیفیت ہے، وہ تو ہر ایک کو حاصل ہو جائے گی نزا کے وقت، کافر کو بھی حاصل ہو جائے گی کیونکہ وہ مشاہدہ کر لے گا دیکھ لے گا نزا کے وقت۔ ٹھیک ہے۔ حدیث باغ میں آتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ روح قبض کرتے ہیں اور وہ بندے کو نظر آتے ہیں۔ جنت کے فرشتے، جنتی آدمی کے پاس جنت کے فرشتے ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اور جہنمی آدمی کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اب عالم عالم الغیب جو تھا، غیب کا عالم، وہ غیب نہیں رہا۔ تو ایمان تو سارے لے آئیں گے قیامت، یعنی نزا کے وقت سارے لوگ یعنی جب دیکھ لیں گے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان معتبر ہے وہ غیب کے ساتھ، الذین یؤمنون بالغیب، تو سمجھ لو یہ کہ رینکنگ ہے، ایمان کے جو درجے ہیں وہ غیب کے لیے۔ جب ہر چیز عیاناً یعنی وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا بندہ تو اس کی رینکنگ نہیں۔ جیسے کہ جو بندہ جب جنت میں جائے گا تو ذکر و اذکار اس کی زبان پر اس کے سانس کے ساتھ جاری ہوگا، لیکن اس ذکر و اذکار کا کوئی ثواب نہیں۔ تو فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے تو کوئی نہ کوئی تسبیح ان کی ودیت کی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی شے نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و حمد و ثنا نہ کرے، لیکن وہ تسبیح و ثنا غیر مکلف چیزوں میں وہ تسبیح و ثنا اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اختیاری نہیں ہے، وہ اجباری ہے، یعنی ان کو تسبیح کرنی ہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تسبیح نہ کرے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کی تسبیح کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہی ان کی تسبیح ہے؟ جیسے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم قائم رہو، اب وہ قائم ہیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں 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 کام انجام دو، وہ کام کر رہے ہیں، اور رکوع کرنے والے رکوع ہی کر رہے ہیں، سجدے کرنے والے سجدہ ہی کر رہے ہیں، قیام میں جو کھڑے ہیں وہ کچھ اور کام نہیں کر رہے، صرف قیام ہی کر رہے ہیں، تسبیح اور تحلیل کرنے والے یہی کام کر رہے ہیں، تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، اور بہت سارے فرشتے کائنات کے نظام کو مختلف امور انجام دے رہے ہیں۔ تو کیا مختلف کاموں کا انجام دینا ان کی تسبیح ہے؟ تو بعض نے کہا کہ ہاں یہی ان کی تسبیح ہے۔ اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، تو کیا یہی ان کی تسبیح ہے؟ تو کس نے کہا کہ ہاں یہی ان کی تسبیح ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں،
اگر ہم اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے. لیکن ان تمام لوگوں کو ان تسبیحات کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کر کے وہ تسبیح کر رہے ہیں. اس مخالفت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کی مخالفت کر رہا ہے، کہ انسان کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، اس کا نفس ہوتا ہے، اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ من مانی چاہے تو اپنی کر سکتا ہے اور کرتا. اب اس کی اس بری عادت پہ قابو پا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کے تابع فرمان بنانا، یہ ہے ایک کمال کی چیز، اور اس کا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. اجر و ثواب الگ چیز ہے اور معرفت الگ چیز ہے. اجر و ثواب تو انعام ہے، بھائی کسی کو نماز پڑھنے کا ثواب، یعنی جیسے فرمایا گیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، بھائی ایک وہ ہے درخت ہے، تو یہ اس کا ثواب ہم کو بتا دیا گیا، لیکن معرفت کا ثواب ہم کو نہیں بتایا گیا کہ معرفت کا ثواب کیا ہے. تو معرفت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسی معرفت عطا ہوگی معرفت، یعنی ایمان کی وہ کیفیت عطا ہوگی. اب وہ ایمان تقلیدی بھی ہوتا ہے کہ سن کر ایمان لے آئے، ہم نے اپنے ماں باپ سے بڑوں سے سنا اور ہم نے اس پہ یقین کر لیا، اس کا کوئی کیف اور اس کی کوئی شدت یا یقین کی وہ کیفیت کہ جو بزرگوں کو یا اولیاء کو حاصل ہوتی ہے تو عوام الناس کو حاصل نہیں ہوتی. تو ان کے ایمان کی ایک کیفیت ہے، اس ایک کیفیت کے اعتبار سے جنت میں ان کا درجہ طے ہوتا ہے. جنت میں داخلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، جبکہ تمام ضروریات دین کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہو، یعنی کسی بھی ضرورت دینی کا انکار نہ کرتا ہو قولاً فعلاً، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہے. گناہ گار چاہے وہ کتنا ہی کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. تو جنت کی چابی تو ہے کلمہ توحید، کلمہ شہادت. اب جنت کے درجے ہیں، وہ درجے کیسے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک عام مومن کو بھی مل رہا ہے کہ وہ جنت میں اس کا ایک درخت لگے گا، اور ایک شہید کو مل رہا ہے ثواب، ایک صدیق کو مل رہا ہے ثواب، جنت میں اس کے بھی نام کا درخت لگ رہا ہے. لیکن یہ جنت کے درجے ہیں نا، 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسا ایمان ہوگا، یعنی جیسی معرفت ہوگی، اس درجے کی جنت میں بندہ جائے گا. وہ درخت اس درجے میں لگے گا. اس کو سبحان اللہ کہنے میں سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن جس کیفیت سے کہا وہ کیفیت طے کرے گی کہ یہ درخت کس اس میں لگے گا. یعنی یہ آفیسر رینک کا بندہ ہے، اردلی ہے، چپڑاسی ہے، اس حساب سے اس کو کون ہے یہ مطلب. اور اگر آفیسر ہے تو کس رینک کا ہے؟ تو جس رینک کا ہوگا اس رینک کے یعنی الاؤنسز بنتے ہیں نا، تنخواہ وہ لگتی ہے، میڈیکل ملتا ہے، رینٹ ملتا ہے گھر کا وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں بھی رینکنگ ہے، اور تو ہے 100 درجے ہیں اس کے. تو پھر سب کو ایک جیسا تو نہیں ملے گا. اس لیے اولیاء کرام کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہماری معرفت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، تاکہ جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے. اس کی وجہ یہ کہ قرب الہی ہے. جو اعلیٰ درجے کا ہوگا، اعلیٰ درجے کی جنت میں جائے گا، وہاں پر اس کو تجلیات کی کثرت ہوگی دیکھنے کی، ٹھیک ہے، قرب کا احساس زیادہ ہوگا.
تو وہ اسی لیے اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہاں جہاں تک ہے کہ موت کے وقت نظام ہے، کیونکہ عالم غیب جو ہے وہ اس کا کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنت کا ثواب اور دوزخ کا عذاب بھی اس پہ کھل جاتا ہے، جنات بھی کھل جاتے ہیں، یعنی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، عذاب قبر یا ثواب قبر بھی اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا امتحان ختم ہو گیا. اب امتحان ختم ہونے کے بعد ثواب جاریہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ثواب تو کوئی اور، یعنی عمل کوئی اور کر رہا ہے اور وہ بغیر دیکھے کر رہا ہے. وہ بندہ بغیر دیکھے عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، اور اگر اس نے ترغیب دلائی تھی یا اس نے ثواب جاریہ کا کوئی کام کیا تو اس کو بھی مل رہا ہے اس کا ثواب. لیکن معرفت تو اپنی اپنی ہے، تو معرفت اپنی ہے. تو جیسے شیخ ہے وہ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو معرفت کی تعلیم دیتا ہے، دعا کرتا ہوں کے لیے، دعا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اب وہ شیخ کی وجہ سے وہ معرفت کے فلاں اپنے درجے تک پہنچے ہیں. ہاں تو یہ شیخ کو ان کی معرفت سے حصہ نہیں ملے گا؟ نہیں، ان کی معرفت سے اس کا کیا حصہ؟ دیکھیں ان کو شیخ کی معرفت سے حصہ مل گیا. ہاں یہ بات تو صحیح، یہ بات تو صحیح. ہاں یہ بہاؤ اس طرف ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے، یہ تو حقیقت کہ بھئی یہ تو شیخ کی معرفت ہے نا جو اس کے مریدین میں تقسیم ہوتی ہے. ثواب تو کسی عمل کا ہو سکتا ہے، ہاں نیک عمل کا ثواب تو ہو سکتا ہے، وہ تو کیونکہ باڈی وائز کرے گا یا مالی اعتبار سے کوئی نیکی کرے گا تو وہ تو شیخ کے انتقال کے بعد. شیخ اپنے نظریات ہی تو دیتا ہے، نظریات معرفت ہے، مطلب گیان دے گا نا شیخ تو. اگر مرید دھیان لگائے گا تو اس کو گیان حاصل ہوگا. گیان کون سا حاصل ہوگا؟ یعنی اس کو معرفت کون سی حاصل ہوگی؟ اسی پیمانے پہ یا اسی پیرائے میں حاصل ہوگی، اسی منہج پہ حاصل ہوگی جو شیخ کا منہج ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ کبھی مریدین جو وہ ترقی کر کے آگے چلے جاتے ہیں، وہ تو پھر اپنا اپنا معاملہ ہے. ہاں اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات امت کو ملتے ہیں. بالکل. من الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، یہ ان کے ہر جو دن ہے وہ پچھلے دن سے اچھا ہے. ترقی ہے. تو لیکن معرفت میں بھی ترقی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو اس سے کچھ حصہ نہیں ملتا؟ نہیں ملتا ہے، مطلب ہے کہ معرفت میں سے حصہ تو ملتا ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں معرفت کا معنی ہے پہچان. تو پہچان تو حاصل ہو گئی، جیسے نزا کا عالم طاری ہوا تو عالم روشن ہو گیا نا سارا، اس پر عالم غیب کھل گیا نا. لیکن جو اس کی ایمان کی کیفیت موت کے وقت تھی وہ تو وہی ہے نا، لکھ لیا گیا نا اس کو. تو اس کیٹیگری میں فال کیا اس نے. امتحان پورا ہو گیا. ہاں امتحان میں کتنے نمبر لیے؟ ہاں اب امتحان کے پیپر بندے نے دے دیے، ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ اپنے کورس ٹیوشن میں پڑھ رہا ہے، مزید اس پہ اپنی کتابوں پہ ریسرچ کر رہا ہے، جو پیپر دے چکا، تو اس کو کتنے ہی معرفت حاصل ہو جائے اب اپنے کورس کی، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی نمبروں میں، نمبر میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، ہے نا. بس یہ نام ان کے لیے کوئی یہ عالم غیب تھوڑی ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عالم غیب نہیں ہے. بھائی غیب تو وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ امت کے لیے غیب ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے نے عرض کیا نا، فرشتہ عالم غیب کا حصہ ہے نا. جی کم سے کم درجہ تو یہ ہے. باقی جو ان کے باطنی معاملات ہیں وہ تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا.
ماشاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معرفت ہے. فرشتے کا آنا تو ایک پروٹوکول ہے، ایک قانون ہے کہ وہی اس کے ذریعے آتی ہے، اور وہ احکامات لے کر آتے ہیں. فرشتے آتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی پروٹوکول ہے وہی کا. لیکن کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی ہی معرفت ہے جتنا وہی لے کر آیا فرشتہ؟ نہیں نا، وہ تو احکامات لے کے آتا تھا. معرفت تو اندر ہوتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عالم غیب نہیں ہے جیسے فرشتوں کے لیے. بلا تشبیہ، فرشتوں کے لیے فرشتوں کا عالم غیب نہیں ہے. جو جنت کے فرشتے ہیں، جنت کو تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے لیے جنت عالم غیب نہیں ہے. وہ تو اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے عالم غیب ہے وہ. جنات کا عالم ہمارے لیے غیب ہے نا، ایک طرح سے ہم کو عام طور پر نظر نہیں آتے. ایسے ہی ہے نا. تو کیا جنات کے لیے جنات کا عالم غیب ہے؟ وہ تو خود اس میں ہے نا. تو غیب کی ہمیشہ سے ایک تعریف ہے جو کہ سب پر صادق آتی ہے. وہ ایک عمومی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم یا جس شخص یا جس فرد کے لیے جس چیز کو چھپا دیا وہ اس کے لیے عالم غیب ہے. فرشتوں کے لیے جو چیز چھپائی وہ ان کے لیے عالم غیب ہے. اور جو جیسے آدم علیہ السلام کو اسما کا علم عطا کیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، ان کے لیے وہ غیب کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اتنا پتا جتنا تو نے ہم کو بتایا. اور وہی بات آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی تھی. وعلم آدم الاسماء کلھا. تو آدم علیہ السلام کے لیے وہ غیب نہیں تھا، علم میں تھا ان ہے نا. وہ غیب وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے چھپا دے، اور جس میں جو چیز وہ ظاہر کر دے تو اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے. دیگر انبیاء علیہ السلام جو ہے علیہ السلام، تو ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کی بات پر بڑھنے، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں. اصلاً تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بڑھے گی، بڑھتی ہے، درجات بھی جن بڑھتے ہیں. اب جب سردار کے بڑھیں گے تو پھر پیروکاروں کے بڑھیں گے خود بخود. مثال کا جو معاملہ ہوا اور صحابہ جو ہے نا جماعت سے تھوڑا پیچھے رہے، تو جو نے فرمایا ایکم مسلم میرے جیسا، یہ پوری تفصیل ہے اس کی. پوچھنا یہ تھا کہ کچھ ایسے بزرگ ہیں اولیاء کرام میں سے جن کا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. تو بزرگ کے بارے میں پڑھا ہم نے، فرماتے ہیں کہ میں 15 دن سے زیادہ رہ سکتا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں 15 دن سے زیادہ کیوں رہوں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہ اس سے زیادہ حضور نے نہیں کیا، آپ نے کہا کرنا. تو پوچھنا یہ تھا کہ درجات تو یقیناً صحابہ کے بڑے ہیں اور کوئی بھی ولی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیا عمل میں کوئی ولی کسی صحابی سے بڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ عمل میں بیٹا باپ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کیا وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں رہے گا؟ اسی طرح شاگرد اپنے استاد سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن کیا وہ اب اپنے استاد کا استاد بن جائے گا؟ ہے نا، شاگرد نہیں رہے گا. اسی طرح تابعین حضرات نے بلکہ بہت زیادہ محنتیں کی. صحابہ کرام میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک نگاہ دیکھا ایمان لانے کے بعد، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہی ہو گئی. نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی انہوں نے. تو اب دوسرے تابعی حضرات ہیں وہ 60-70 سال کی عمر تک عبادت کرتے رہے. عبادت کا کم زیادہ ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات مشاہدے کی.
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، بالکل مظہر خدا ہیں، سب سے بڑے مظہر خدا پوری کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کی جس قدر پہچان جس کو ہوئی اس قدر اس کی معرفت ہے اور اس قدر اس کا درجہ۔ اب صحابہ کرام نے تو مشاہدہ کر لیا معرفت، دیکھیے ماشاء ہے نا، اور ایمان بھی لے کر آئے۔ اب یہ صفت غیر صحابی میں نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی کر لے صحیح، تو وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا، ان کا درجہ الگ ہے، ان کی صفیں الگ بنیں گی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، سمجھ لے آفیسر رینک کے لوگ ہوتے ہیں، تو چھوٹے سے چھوٹا آفیسر بھی جو ہوتا ہے وہ غیر آفیسر جو ہوتے ہیں ان میں سے بڑے سے بھی تھوڑا زیادہ ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کے تنخواہ بھی زیادہ ہے، الاؤنس بھی زیادہ ہے، اس کے فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں، اس کی سے زیادہ ہے، گورنمنٹ میں اس کی حیثیت زیادہ ہے، محکمے میں اس کی حیثیت بھی زیادہ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ اس معاملہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم رضوان اجمعین، ان کا جو رینک ہے وہ آفیسر رینک ہے، باقی والے نیچے ہیں۔ تو تابعین حضرات ہیں وہ ٹھیک ہے اپنے ماتحت سے تو اوپر ہیں، لیکن صحابہ کرام سے نیچے، پھر بھی نیچے رہیں گے چاہے کتنی ہی عبادت کریں، کیونکہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نہیں فرمایا اپنی آنکھوں سے۔ یہ فرق ایسا ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں پورا سکتا۔ انہوں نے صحبت اٹھائی، کلام پاک سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام اپنے باڈی وائز کانوں سے سنا فزیکلی، تو یہ وہ بات ہے کہ جو غیر صحابی میں نہیں آ سکتی۔ قوت کا کہتے فرق آ گیا کہ صحابی رسول جو تھے جماعت سے پیچھے رہ گئے، آج کی لوگی ہیں یا ان کے بعد میں قوت اتنی زیادہ ہے، وہ تو ایک عمل کی بات ہے کہ عمل کسی کا ظاہر ہو گیا، اب صحابی کے حکم کا ظاہر نہیں ہوا، جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوت زیادہ تھی۔ لیکن جہاں یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں ظاہر تو ایسا ہو رہا ہے کہ قوت میں فرق آ رہا ہے، تو یہ اس سے اعتراض نہیں ہو صحابی کا، کس بات کا اعتراض ہے؟ ان کی قوت ایک ولی سے کم ہے، جماعت سے پیچھے رہے۔ بھائی قوت بھی کم ہو سکتی ہے، جسمانی قوت ہے نا، جی 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 تو جسمانی قوت کم ہو سکتی ہے۔ جسمانی قوت کا یعنی جنت کے درجوں میں یا ولایت میں کیا مقام ہے کوئی مقام نہیں، ختم۔ بڑے بڑے جوگی ہیں وہ کئی دن جو ہے نا وہ رہتے ہیں، وہ یعنی بھوکے پیسے رہ سکتے ہیں، اور ایک عام ولی ہے وہ نہیں رہ سکتا، اس کو کھانا پڑ جاتا ہے، تو وہ کافر ہے، جسمانی قوت ان کی زیادہ ہے، اس سے اس کا کوئی درجہ تو نہیں طے ہو گیا کہ بھئی فلاں درجے پہ پہنچ گیا جسمانی قوت کے اعتبار سے، یہ اس کو ایمان کا فلاں مقام حاصل ہو گیا۔ جو اولیاء اللہ کی یہ قوت مانتے ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے مانتے ہیں، جو محض جسم کے اعتبار سے نہیں مانتے۔ نہیں، روحانی قوت کے اعتبار سے ان کی جسمانی قوت ہے، ایسے ہی ہے نا، حالانکہ یہ مشاہدے اور یعنی مجاہدے کے اعتبار سے ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اس طرف توجہ کرتی ہے، اپنے جسم کی پرورش کرتی ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ارواح آگے کی طرف تھی، ان کی توجہ اللہ تھی۔ اگر کسی ولی کی توجہ الاسفل ہو جائے، اپنے جسم کی طرف ہو جائے، تو وہ اپنے جسم کو تھوڑی دیر سسٹین کر لے، اس کو قوت فراہم کر دے کہ بھوکا پیاسا رہنے میں اس کو آسانی ہو جائے، تو اگرچہ وہ عام لوگوں کی تو نظر میں کافی افضل ہو جائے گا، لیکن ان تک نہیں آئے گا کہ کوئی اوپر کے معاملات میں جو نا وہ ہے مشغول ہے، توجہ اللہ ہے اس کی، اور توجہ الخلق نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا نا۔ جیسے مجذوب ہوتا ہے، تو مجذوب جو ہوتا ہے اس کی توجہ ہوتی ہے توجہ اللہ،
اپنا تو اس کے جسم پہ لباس بھی نہ ہو تو کچھ نہیں. اب عام مومن ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ٹپ ٹاپ میں رکھ رہا ہے, بظاہر وہ بڑا داڑھی بھی ہے اس کی, امامہ بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ اس مجذوب تک نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ اس کا رجوع اللہ ہے اور اس کا ویسا رجوع نہیں ہے جیسا مجذوب کا. تو یہ فرق ہے. صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ ان کی مشغولیت اللہ ہے, تو وہ اپنے جسموں سے بھی اتنے زیادہ ان کی توجہ نہیں ہے, ان کی یعنی ارواح کے اعتبار سے ان کی ارواح کی توجہ ان کے جسموں کی طرف نہیں ہے. تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی جسمانی اعتبار سے کمی ہو. ایک بات جو, اور کوئی ولی ہے اس کی توجہ, اس کی روح کی توجہ اس کے جسم کی طرف زیادہ ہے, یا کبھی کبھی ہو جاتی ہے, تو اس کا جسم کئی دن کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے. تو بظاہر یہ لگے گا کہ یار یہ اس کی روحانیت زیادہ ہے اور ان کی روحانیت کم ہے. ایسا نہیں ہے, اسی وجہ سے ان کی توجہ اور طرف ہے. کرامات اتنی مرمی نہیں صحابہ کرام رضوان سے, حالانکہ ہر صحابی جو ہے وہ ولی سے بڑھتے ہیں. بات کی جو ابھی اللہ ہے ان کی مقدر اولیاء کی جو کرامات شامل ہیں ان کی اسی وجہ سے نہیں ہوگی, ان کی توجہ. ہاں, ان کی توجہ کرامات پہ نہیں, ان کی توجہ عبدیت پہ. کرامات ظاہر ہوتی ہیں عبدیت سے پہلے کا جو مقام ہے فنا کا مقام, بقا سے پہلے. نزول جب ارواح لطیفہ روح میں آ کر ہو جائے, لطیفہ نفس تک سلوک مکمل نہ ہو, تو اس وقت کرامات ظہور کرتی ہے. اس وقت کرامات ظہور کرتی ہیں جب نزول ابھی پورا نہ ہوا ہو. اور مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نزول جو ہے وہ جب تک آپ کا نزول لطیفہ روح میں تھا تو اس وقت آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا. یہ معاملہ. اور جس کا ابدیت میں ہو جائے یعنی نفس میں آ کر اس کا دائرہ مکمل ہو جائے نا اس کا, تو وہ تو عبد محض بن جائے گا بالکل. وہ تو دعا مانگے گا, بلکہ نہیں, وہ دعا مانگے گا عام لوگوں کی طرح, کھائے گا پیے گا, بیمار ہوگا, پریشان بھی ہو جائے گا مصیبتوں پہ. ہاں, عبد محض ہے نا, اتنا اس نے سلوک کی راہیں طے کی, فنا اور بھی ہو گیا, بقا بھی ہو گیا. باقی جو ہوگا تو جب اس کو بقا حاصل ہوگی تو عبد ہونے کے اعتبار سے ہوگی, ابدیت کامل ہو جائے گی اس کی. یعنی اب اپنے تئیں یہ زیادہ محتاج ہوگا. ربی لما ان انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کس کا قول ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اللہ جو خیر تو مجھ پہ نازل کرے میں اس کا حاجت مند ہوں. آپ نے دعا کی کہ نہیں؟ کس حالت میں تھے وہ؟ بالکل عبدیت کے کا وہاں پہ ظہور تھا. ابھی نبوت کا اظہار تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے بھیجا تھا نا شعیب علیہ السلام کے پاس. 10 سال جو آپ وہاں رہے وہ آپ کی تربیت ہوئی شعیب علیہ السلام کے پاس. ہاں. پھر جب آپ شادی کے بعد واپس آ رہے تھے تو وہ کوہ طور پہ معاملہ ہوا, تو وہاں پر اب وقت آ گیا تھا کہ نبوت کو ظاہر کیا جائے, رسالت کو, تو پھر وہاں رب تعالیٰ سے کلام ہو گیا. ہاں. تو جب آپ گئے تھے مصر سے مدین کی طرف تو اس وقت آپ ایک خوف کے عالم میں تھے. خرج موسیٰ خائفا یترقب, وہ جو آپ نے تماچا جو ایک کافر کو مارا تھا وہ مر گیا تھا. ہاں, تو
اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ یہ یعنی ان کا تعلق ابدیت کے ساتھ ہے. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فخرج منها خائفا یترقب. موسیٰ نہیں ہے فخرج منها خائفا یترقب. اس وقت تک آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کرنا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے تئیں کچھ نہیں کرتے جب تک حکم نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے جی 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 کہ وہ نبی ہیں, پتا ہوتا ہے ان کو, جب تک آرڈر نہ ہو. لیکن جب تک حکم نہیں ہوتا تو کچھ نہیں. اچھا وہ تربیت کی کیا حکمت تھی؟ حالانکہ نبی تو تربیت یافتہ ہوتا ہے. بظاہر مربی تو ان کا رب ہی ہوتا ہے, ایسی بات, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ یعنی جو بتانے ہوتے ہیں بزرگوں کی طرف سے, کیونکہ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اور رسالت کے اعتبار سے کوئی مطلب ہے کہ اوپر یعنی درجے کے ہوں گے, کچھ کم درجے کے ہوں گے, وہ تو ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی بہرحال استاد اور شاگرد ہو سکتے ہیں. ہاں, رسالت کے آداب میں بھی یہ کوئی ایسا غلط بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا. تو جب تک نزول جو ہے وہ ابدیت میں جب ہو جائے نزول سلوک کا, تب وہ بالکل عبد محض ہوگا. بھوک بھی لگے گی اس کو, پیٹ میں پتھر ہی باندھنے پڑ جائیں گے اس کو. اور وہ جب جس کا نزول ابھی نہ ہوا ہو یا جس کا سلوک ابھی چل رہا ہو, فنا کے مقام میں ہو. فنا کے مقام میں تو وہ تو ہے ہی نہیں, اس پر جو تجلی ہو رہی ہے وہ تو سمد کی ہو رہی ہے. اب سمد نہ تو کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا. نزول جس کا ہو جائے وہ کامل ہے, اور جس کا ابھی نزول نہیں ہوا وہ کامل نہیں ہوا, ابھی راستے میں ہے, وہ سالک ہے. ہاں, تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں, یہ تصوف میں یہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بات بھی کریں, کسی کو یہ والا مقام بھی حاصل ہو جائے, یہ والا مقام بھی حاصل ہو جائے, تو پھر بھی ان کے جو درجہ بندی اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. لاجک ہے اس کا. جیسے ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو وہ علم حاصل تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حاصل تھا. ہاں, نہیں حاصل تھا. ان کو تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا خضر علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, یعنی مخلوق کی طرف, مخلوق کے معاملات. اور موسیٰ علیہ السلام کی توجہ معرفت الہی کی طرف تھی, تو آپ کی توجہ ہی نہیں تھی اس طرف. آپ تو احکام کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو غلط کر دیا, یہ بھی غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہو گیا. تو تکوینی امور کم درجے کے ہیں کیونکہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. تکوینی امور تو فرشتے بھی سمجھتے ہیں, جن کو حکم ہوتا ہے وہ تکوینی امور کو زیادہ جانتے ہیں. ہاں, تکوینی امور والے کم درجے کے ہوتے ہیں اور مسند ارشاد والے اوپر کے درجے میں ہوتے ہیں. کس وجہ سے کہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی نیابت میں ہوتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مسند ارشاد پر ہوں گے وہ. صحیح ہے نا. تکوینی امور تو آدم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے فرشتے کرتے ہی تھے نا, تو پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ کیا ہوا, وہ کیا تھا؟ مسند ارشاد تھی. جو اس کا وارث ہوگا وہ تکوینی سے اوپر کا ہوگا, چاہے وہ تکوینی امور کو نہ جانے, کوئی بات نہیں. بھائی ایک سونار ہے, سونار کا کام کرتا ہے بلا تشبیہ, وہ سونے کے اور اس کے ریٹ سمجھتا ہے, جانتا ہے اس کی ماہیت اور یہ وہ سمجھتا ہے. ایک کمہار ہے, مٹی کا کام کرتا ہے, وہ جو نا برتن بناتا ہے. اب پیشے کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ سونار ہے نا. تو لوگوں کی نظر کی بات کر رہا ہوں, دنیاوی ایک جنا مثال دے کر
کہ وہ اعلیٰ دھات میں کام کر رہا ہے جی جی اور یہ تھوڑا اسفل میں ہے، مٹی کا جو کام کر رہا ہے. تو سونار اگر مٹی کے معاملات کو نہ جانے تو بھائی اس کی ڈومین ہی نہیں ہے اس کی. وہ ناقص اس وقت ہوگا جب وہ سونار ہے اور سونے کو نہیں جانتا، اب ناقص مانا جائے گا. ٹھیک. سونار ہے اور وہ مٹی کو نہیں جانتا، یہ نہیں، یہ اس کا نقص کہاں سے آیا، اس کا ڈومین ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص جزوی فضیلت رکھتا ہے، کوئی چیز کوئی شخص جزوی فضیلت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلی میں وہ کم ہوتا ہے. تو سر یہ عقل، شعور اور تحت شعور تینوں میں فرق ہے، اور یہ ہے کیا چیز شعور، اور خاص طور پر یہ تحت شعور ہے، یہ کیا چیز ہے تحت شعور؟ دیکھیں سائنسی اعتبار سے تو یہ یعنی جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اسپرچول اسٹڈیز جو ہیں یا سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ جو ایک تقسیم ہے شعور کی، تحت شعور اور لا شعور کی، یہ تو سمجھ لیں کہ ادراکات ہیں، ادراکات ثلاثہ یعنی معلومات ہیں یہ. عقل جو ہے وہ ان پر حاکم ہے، ان تینوں کے اوپر. ان تینوں کے اوپر، یعنی ان معلومات کو جمع کر کے جزیات کو جوڑ کے کلیات بنانا، یہ وہ عقل ان تینوں کے اوپر ہے. عقل معاش جو ہے جی 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 جو کہ انسانوں کو بھی دی گئی ہے، جانوروں کو بھی دی گئی ہے، یہ نفع نقصان سمجھ لیں، اپنا نفع نقصان سمجھ لیں. دنیا میں شہد کھائیں، زہر نہ کھائیں، ٹھیک ہے، غلاظت اور گندگی اور نفیس چیزوں میں فرق کر سکے، یہ عقل سب کو دی گئی ہے. اب کوئی استعمال نہ کرے تو نہ کرے، بھلے گوبر کھا لے، پوچھنے لگا تھا، ہاں. لیکن مطلب اس کی اپنے اوپر ہے یہ، ہاں لیکن دی گئی ہے. دی گئی ہے اس کو، چاہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے. اچھا اچھا. تو یہ عقل معاش ہے، یہ ہر مومن کافر بلکہ جانور کو بھی دی گئی ہے. ایک طرح کی عقل اس کو بھی ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے اس کو. تو لاشعور جو ہوتا ہے وہ تو ہے گودام، آپ کا علم جو بھی آپ کا ماضی ہے وہ ایک سٹور ہو رہا ہے، سارا کچھ سٹور ہو رہا ہے. وہ سمجھ لو کہ ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں سافٹ ویئر بھی ہوں گے اور معلومات بھی ہوں گے، فائلیں بھی ہوں گی، اس کے اندر ایپس بھی ہوں گے. تو وہ تو ہے آپ کا لاشعور. ایک ہے شعور کہ جو جب ہم جاگتے میں کوئی کام دیکھتے اور سنتے، جانتے، بوجھتے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو شعوری طور پہ کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ من لاشعور میں ہوتا ہے یا تحت شعور میں ہوتا ہے کہ لاشعور سے کوئی بات شعور تک نہیں آتی، ابھی شعور سے وہ پہلے ہوتی ہے، یا کوئی چیز ہے وہ شعور سے لاشعور میں جا رہی ہے لیکن ابھی وہ تحت شعور میں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک درمیانی اسٹیج ہے تحت شعور. جیسے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں. جب جاگ رہے ہیں تو پوری شعوری حالت میں ہے، جب سو رہے ہیں تو پورا لاشعور ہے. جب ان کے درمیان میں ہم کو ہلکی اونگ اور نیند کا ابتدائی ہوتا ہے تو یہ اس وقت ہمارا تعلق تحت شعور سے ہوتا ہے. یہاں پر جو واردات ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحت شعور کے ماتحت یہ کام ہو رہا ہے. ہاں. یہی بعض بزرگان دین اس میں جا کے مراقبہ کرتے ہیں. اچھا. ہاں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں ہیں، احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینما کنت بین الیقظۃ والنوم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت میں تھا. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو درمیانی حالت کہلاتی ہے، کہ نہ پوری طرح بندہ جاگ رہا ہوتا ہے عام آدمی،
نہ پوری طرح سو رہا ہوتا ہے، درمیان کی حالت ہوتی ہے، اس کو تحت شعور کہتے ہیں۔ اچھا، جو شعوری حالت ہوتی ہے اس میں عقل پوری طرح کاربند ہوتی ہے، کارآمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحت شعور اور لا شعور میں عقل کام نہیں کرتی، اس میں عقل کا کوئی کام بھی نہیں ہے یہ عقل کے ماتحت ہی شعبے، کیونکہ لا شعور اور تحت شعور میں کچھ ہونے تو نہیں لگا، ہوگا تو وہ جو آپ خود سے کریں گے، شعور میں آ کے جب کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو اضطراری حرکات ہیں یا اضطرابی حرکات ہیں وہ عقل کے ماتحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عقل کا ان سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ذکر کرتا ہے یا سالک جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اس دوران اس کو یہ کیفیت آتی ہے کہ ذکر کرتے کرتے اس کو جو اونگ آتی ہے، کیا یہ بھی تحت شعور ہے؟ اور اس میں کبھی کبھی وہ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سویا تو نہیں ہوتا، لیٹا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس میں یہ جو عالم ہوتا ہے یہ بھی ایک عالم ہے، تحت شعور کا جو عالم ہے یہ اس کا تعلق عالم اجسام سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم مثال سے، مثال جہاں پر اولیاء کرام یعنی صوفیہ کا اس میں جو نا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے سمجھ لیں کہ جو عالم اجسام میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، اس سے شاید 1000 گنا زیادہ شبیہ تصویریں وہ عالم مثال میں ہوتی ہیں۔ وہاں پر خوشی کا بھی ایک سمبل ہے، شبیہ ہے، غصے کی بھی ایک شبیہ ہے، غصے کو جب وہاں پر غصہ ظاہر کیا جائے گا تو شبیہ بنا کے ظاہر کیا جائے گا، خوشی ظاہر کی جائے گی تو شبیہ بنا کے ظاہر کی جائے گی، تو عالم مثال میں الگ چیز ہے۔ اب جیسے عالم خواب ہوتا ہے نا ہمارا، تو عالم خواب میں ہم ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عالم میں اجسام میں وہ نہیں ہوتی، وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ عالم مثال ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے؟ حقیقت تو ہے، جس چیز کی ہر چیز کی حقیقت تو ہے، حقیقت الاشیاء ثابتۃ ہے، ہر چیز کی حقیقت ہے، جو شے ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اب ایک حقیقت دوسری سے جدا ہے، تو ایک کو دوسرے پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ حقیقت وہ ہے کہ ہم جس کو آنکھوں سے دیکھ لیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، غصے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم غصے کی کیفیت کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، خوشی ہے، غم ہے، خوف ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، غم ہے، جو وہ بھی کیفیات ہیں، وہ کیفیات کا تعلق محسوسات سے ہے، وہ آنکھ سے تعلق نہیں ہے اس کا، ہے نا، مسموعات سے نہیں ہے اس کا تعلق، سننے سے تعلق نہیں ہے، چکھنے سے تعلق نہیں ہے، سونگنے سے تعلق نہیں ہے، حواس خمسہ سے تعلق نہیں ہے اس کا، وہ اندرونی حواس سے اس کا تعلق ہے، کہ جیسے ہمارے ظاہری حواس ہیں ایسے ہی ہمارے باطنی حواس بھی، تو باطنی حواس نفس ناطقہ کے یعنی انسان کے جو باطنی حواس ہوتے ہیں، جس کو ہم 6 حص 7ویں حص 8ویں 11ویں 12ویں حص کہہ سکتے ہیں، تو یہ باطنی حواس ہوتے ہیں۔ 5 حواس تو ہمارے ظاہری ہیں، کہتے ہیں میری 6 حص یہ کام کر رہی ہے، تو ان کو شاید عوام الناس کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ 6 حص کیا ہوتی ہے، مطلب بغیر جس چیز کو ہم دیکھ چکھ سونگ اور چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، سن نہیں سکتے، اگر وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو 6 سے ہوگی نا۔ اب غصے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، تو حواس خمسہ میں تو غصہ نہیں آیا، تو محسوس تو کر رہے ہیں آپ، یہ 6 ہے۔ علامات نظر میں آ رہی ہیں، علامات کو دیکھنا غصہ تو نہیں ہے نا، بعض اوقات کوئی غصے کی ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن غصہ نہیں اور غصہ نہیں ہے اس کا، بعض اوقات کوئی خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے، پھر تو دیکھنے میں تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے پھر،
تو ان کا تعلق ادراکات سے ہے. ادراک ہوتا ہے اندر، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے یا باطنی حواس کے ذریعے ادراک کر لینا، پتہ چلا لینا، اس کو ادراک کہتے ہیں. چھٹی حص کے علاوہ اور بھی حصے ہیں اس طرح کے؟ بھائی 5 حواس ظاہری ہے تو 5 حواس باطنی ہے. اچھا. ہاں، اور یہ تو منطقیوں کا کہنا ہے، اچھا. اور صوفیوں کا تو الگ ہی معاملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 آنکھیں تو یہ ہے نا، لیکن ہر جسم کے ہر بال برابر حصے میں بصیرت والی آنکھیں ہوتی ہیں. اچھا. جب تک وہ نہ کھل جائے ولی نہیں بنتا، فتح حاصل نہیں ہوتی اس کا. ہاں، اور ایسی ہی زبانوں کا لولو دے وچ لکھ زبانہ، ایک ایک بال برابر حصے میں 1 لاکھ زبانیں ہیں. انسان اللہ کا راز ہے، لیکن وہ پھر دے گونگے باتیں ہو کہ وہ بولتے نہیں ہیں، گونگے بن کے رہتے ہیں کہ بولیں گے تو سنے گا کون. یہ معاملہ آنا ہے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے. اللہم افتح علینا ظاہرا و باطنا فإنک خیر الفاتح. سر کی بات سننے میں مزہ بڑا آتا ہے، چس بڑی آتی ہے. ہاں، گڑ نہ دے گڑ جیسی بات کر اسے کہتے ہیں نا. تو چلو، جو دیکھا نہیں اس کو دیکھنے کی حوث تو ہے اندر سے تو ہے لگن. یہ ویسے شیخ کی صحبت کی وجہ سے اور یہ اس وجہ سے شاید فرق پڑتا ہے کہ وہ جو اس کا جو وہ ہے بندہ، اس کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے. صحبت وہاں سے نا، جس کی صحبت میں رہیں گے، جیسی باتیں کریں گے ویسے کیفیت آ رہی ہو جائے گی. اب شیخ کو کیونکہ انسان ذرا فالو کرتا ہے تو اس سے ویسے متاثر ہوتا ہے انسان اپنے شیخ سے، استاد سے، کہ یار یہ میرا استاد ہے، یار صحیح بات کرے گا. اس کی بات کو ماننے پر وہ آمادہ ہوتا ہے اندر سے خود ہی. جیسے عام آدمی کو تو وہ چیک کرے گا پہلے کیا بات کر رہے ہیں، اچھا، اور جسے متاثر ہو جائے گا پھر اس کی بات کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے لیے اس کا نفس جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا. ٹھیک، یہ صحبت کا اثر ہوگا. وظائف کا اس میں کوئی کردار ہے؟ وظائف کا اتنا زیادہ کردار نہیں. خیر وظائف مجاہدہ کا حصہ ہے، مجاہدے کا حصہ ہے وظائف. صبر ہے، شکر ہے، اس طرح کے جو یعنی مومنوں کی جو نشانیاں ہیں، اس سے کو پینا ہے، یہ سارے کے سارے مجاہدات میں آتے ہیں. مجاہدات سے انسان میں معرفت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہاں، یعنی وہ قبول معرفت کر لے گا، ورنہ تو معرفت کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. بھائی بھوکے کو آپ کہیں گے یار میں بھوکا ہوں تو وہ سمجھے گا آپ کی بات، یار واقعی بھوک کوئی چیز ہوتی ہے. آپ پیٹ بھرا ہے، اس میں روزانہ جو ہے نا وہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، اس کو آپ بولیں کہ ہاں میں بھوکا ہوں، وہ کہے گا اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس نے کیا پتا بھوکا کیا ہوتا ہے. تو اس کو معرفت نہیں ہے بھوک کی، تو وہ آپ کی کیفیت نہیں سمجھے گا. یہ بات ہے. شیخ کو پہلے شیخ خود ایسا بنتا ہے، پھر اثر ہوتا ہے اس کی زبان کا، اس کی شیخ خود نہیں بنتا، شیخ کو تو اس کا شیخ ہی بناتا ہے. جو بناتا ہے خود سے کوئی کیا بنے گا، اس کا شیخ ہی بناتا ہے. چل بھائی اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، گزارتا ہے، اس چیز سے گزارتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعنی ہادی ہے نا. ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہادی حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مرشد حقیقی کون؟ رہنمائی کرنے والا حقیقت میں کون؟ اللہ ہی ہے نا. تو اس نے اپنے انبیاء کرام کو دیکھیں کس کس طریقے سے ان کی تربیتیں فرمائی. ان کو بھوک سے بھی گزارا،
تکلیفوں سے بھی گزارا، کفار کو ایکسس دے دی اپنے نبیوں پر، چھوٹ دے دی، اور بعض انبیاء کرام کو تو کافروں نے شہید کر دیا، ان کو شہادت کے درجے میں فائز کر دیا اللہ نے، لیکن قابو تو دیا نا اللہ نے، بالکل ایسے ہی۔ ہاں اتنا قابو دیا کہ انہوں نے شہید ہی کر دیا۔ اب بولیے تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور اس کی بے نیازیاں، اس کو تو کوئی کلام نہیں کر سکتا، اس پر سیکھ ہی سکتے ہیں اس سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تربیت کا حصہ، نعمت بھی اور زحمت بھی، خوشی بھی اور غمی بھی، وسعت بھی تنگی بھی، زندگی بھی اور موت بھی، یہ سب تربیت کا حصہ۔ تو جیسی تربیت انبیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ویسے ہی انہوں نے اپنے اپنے صحابہ کرام کی، اور ویسے ہی انہوں نے اپنے ماں بعد لوگوں کی، ایسے یہ سلسلہ چلتا چلا۔ کیا ایمان شہودی یہ تقلیدی ایمان سے کم تر ہے؟ کیونکہ تقلیدی والوں کا ایمان عیب ہوتا ہے، شہودی والوں مشاہدہ کرنے یہ کم ہے۔ نہیں، اصل میں تو ایمان بالغیب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہودی جو اولیاء کرام کا ایمان شہودی ہو جاتا ہے، وہ عام تقلید والوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تقلید سے ترقی کر کے، حالانکہ اسی عالم میں ہے، وہ اسی عالم میں ہے، لیکن ان کا ایمان شہودی ہو گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں زیادہ سمجھ میں آنے لگی، بصیرت سے یا بصارت سے۔ بصارت سے جیسے صحابہ کرام نے بصارت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، تو ان کا ایمان ساری امت سے افضل، کیونکہ اس عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حقیقت ظاہر ہو گئی؟ حقیقت تو ظاہر نہیں ہوئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اتنا چھپایا کہ عوام میں عوام کی طرح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اصل شان ہے وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوئی، یا اپنی پوری کیفیت میں ظاہر نہیں ہوئی، ظاہر کی کچھ باتیں ظاہر ہو گئی۔ تو ان کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ غیب ہی رہا، جو ظاہر نہیں تھا، وہ غیب رہا۔ صحیح۔ ہاں، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہی تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، لیکن وہ باعث برکت بھی مانتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تم کو تمہاری آنکھیں صحیح کر دوں گا، ہاں لعاب دہن لگا کے میں تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دوں گا، تمہارا بازو جوڑ دوں گا، ہاں۔ تو ایسے کوئی دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پہچانا، تو جس نے پہچانا اس نے آ کر عرض کر دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھ لے کے کیوں آئے تھے؟ کوئی آپریشن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیب تھے کیا؟ اور کیا طبیب اس دور میں کرتے تھے ایسا؟ تو انہوں نے کہاں سے پہچانا کہ آقا تو کر دیں گے ایسا، یہ کر سکتے ہیں، سل ربیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے یہاں کی تو کوئی چیز مانگی ہی نہیں، اسلام، تو انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے مانگا،
ایک بدو آئے تھے، اگرچہ وہ بھی بڑے افضل ہوں گے کیونکہ صحابی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں بھی تو مرتب ہے نا معرفت کے اعتبار سے. وہ آئے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اونٹ مانگتا ہوں آپ سے، مجھے واپس گھر جانا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جو قریبی لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس پہ رشک آ رہا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں جنت کا کون سا محل مانگے گا اب آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ اتنی معرفت نہیں رکھتے تھے آقا کی. تو انہوں نے ظاہر کو دیکھا کہ اونٹ لے لوں، پھر اونٹ مانگ لیا. آقا نے پھر فرمایا اور کیا مانگتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ اونٹ مل گیا، اس کا کجاوا بھی چاہیے، بیٹھوں گا نا اس کے اوپر. فرمایا اچھا، اور تیسری مرتبہ پوچھ لیا. کیا بات ہے یار. لیکن یہاں بھی کیا بات ہے، انہوں نے بولا گھر تک جانے کا سامان بھی دیتے، کھانا پینا ہوگا نا، کھجورے وجورے پانی زیادہ رہ دے دو. ایک ان کی معرفت ہے، دور رہتے تھے تو پہچان نہیں پائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی معاملات کو پہچان پائے. اور ایک حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معرفت ہے. ان سے آقا نے فرمایا سل ربیہ تو مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ سے. اسألک، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے. ٹھیک ہے، اگرچہ دعا صحیح ہے سارے معاملات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے خواہش کرنا بھی ایک دعا ہی ہے. اے میرے رب میرا یہ امتی ہے، میرے سے یہ کہہ رہا ہے، عطا کر دے. تو یہ دعا ہوئی نا. اور اگر پہلے سے اجازت ہے اے محبوب جس کو جو چاہو دے دو، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز برداری فرمائی. وہاں بھی بندگی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں کرا سکتا، کوئی حکم نہیں چلا سکتا اللہ تعالیٰ پر. یہ بات توحید کا حصہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے نا. تو جو آقا یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پھر کائنات کی آقا ہے، اللہ کے بندے کائنات کے آقا. تو ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جان کے مانگا اور کیا مانگا؟ کیا ان کو قرآن پاک کی آیت پتہ نہیں تھی کہ میں تم میں سے کسی کے نفع نقصان کا بلکہ اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ ہاں، مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ چاہے بھی تو ہے نا بات ہے. مگر جتنا اللہ چاہے، تو جو ایکسیپشن ہے نا، جتنا اللہ چاہے میں سے انہوں نے مان لیا. اللہ نے جنت دینی ہے نا، تو جنت دینا اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل کام ہے کیا؟ تو نبی کے وسیلے سے دینی ہے اس نے. تو یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، کیا مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیے گا؟ اتنی اتھارٹی انہوں نے کس سے پوچھ کے مان لی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہوں. فرمایا تھا کیا؟ نہیں فرمایا. قل انما انا بشر مثلکم، ظاہر تو یہ ہے. اور باطن کیا ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ ہاں، جب ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کے پڑوس کا سوال کرتا ہوں. فرمایا اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی غیر ذالک؟ یہ کیا تھا او غیر ذالک؟
اور کچھ چاہیے؟ وہی بتا دو، وہ بھی بتا دو، اور کچھ چاہیے تو انہوں نے کہا بس قلت ہوا ذاک یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ بس میں تو یہی مانگتا ہوں، بس میں تو یہی مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں. مطلب اور کیا رہ گیا کہ جو مانگنا؟ بھائی جنت میں دنیا کا تو پڑوس حاصل ہی تھا ان کو، ہاں دنیا کا پڑوس تو حاصل ہی تھا. اب ہم سے کہا جائے تو ہم پھر کچھ سوچیں گے، بلکہ پہلے سے سوچ کے رکھیں گے کہ یہاں پر بھی یہ چاہیے، یہاں پر بھی یہ چاہیے، یہاں پر بھی یہ چاہیے، اور وہاں پہ تو چاہیے ہی چاہیے. انڈرسٹوڈ؟ ہمیں ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ پلس پیکج چاہیے، ہاں کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے نا، ظاہری معاملات ہمارے پاس نہیں ہے نا بھائی. ہاں کیا بات ہے جی، آقا کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو عطا کر بھی سکتے ہیں، کریم ہے. ہاں کچھ اولیاء کرام سے جب ملاقات ہوتی ہے اور بڑی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو بھی علم یعنی عالم غیب کا معاملہ ان کو بھی درپیش تھا، اگرچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ان کے لیے یہ ایمان بھی شہادہ تھا. نبی کو دیکھنا شہادت ہے نا بھائی. تابعی کے لیے نبی کو دیکھنا غیب ہے کہ نبی کو ماننا بھائی بغیر دیکھے مان رہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایمان بھی شہادت تھا نا. ان کے لیے معاملہ کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے محمد بن عبداللہ کو، لیکن ان کی نبوت غیب ہے. ان کا صادق ہونا، امین ہونا رضی اللہ عنہ، یہ تو ظاہر ہے، پورا مکہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سب نے دیکھا ہے نا. لیکن جبریل کا آنا تو کسی نے نہیں دیکھا. تو جو نبوت کے معاملات تھے وہ صحابہ کرام کے لیے بھی غیب. تو ایمان بالغیب ہی ہے. اسی طرح اگر کوئی خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اب جاگتے میں دیکھ لے، بلکہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں نہ دیکھ لے. ان کے لیے کوئی معیار ہوگا ولایت کا، ہے نا؟ ہم تو اس کو مرد ہی نہیں مانتے جو یہ نہ کر سکتا ہو، ان کے اپنے معاملے. تو وہ اس کو ولی مانتے ہیں جو جاگتے میں آقا کا دیدار کر لے، پھر ولی ہے وہ ان کی نظر میں. تو کیا وہ صحابی کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. کیوں کہ یہ اس دور میں تو نہیں ہے نا. اس دور میں بغیر کسی کے یعنی ظاہری معاملات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، قربانیاں دینا، تصدیق کرنا، وہ الگ معاملات ہے. آج کے دور میں جو ولی جائے گا وہ تو مشاہدے تک آئے گا نا، مجاہدہ کرتے کرتے، تو اس کو تو لایا جائے گا وہاں تک. مشاہدہ اس کا انعام ہے، اور صحابہ کرام کا مشاہدہ امتحان تھا. ان کو تو معجزے بھی دکھائے گئے، تو اس میں ان کی آزمائش تھی نا، انعام تو نہیں تھا. بھائی معجزے دکھا کے کیا کہا جاتا تھا؟ کیا اس کی تصدیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ امتحان ہوا نا. اس اعتبار سے معجزہ ان کے لیے امتحان تھا، صحابہ کرام کے لیے. تو مشاہدہ بھی ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ یہ کیسے انہوں نے ماننا ہے کہ ایک شخص ہے جو کفار جسے دھوکہ کھا گئے کہ ابشر یہدوننا، کہ ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا کیا؟
کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. یہ تو ہم جیسا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، پیدا بھی ہوا ہے، انتقال بھی کرے گا. یہ تو ٹوٹل ہم جیسا ہے، بشر ہے. کیا یہ ہمیں ہدایت دے گا؟ کیا ظاہر سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کفار. ان کا امتحان مشاہدہ، ان کا امتحان ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ کڑا امتحان تھا. یا تو آپ کو اس وقت ہاں کہنا تھا یا نہ کہنا تھا. کڑا امتحان تھا. اس لیے ان کے درجے بھی زیادہ ہیں صحابہ کرام کے. ان کا ایمان بالغیب بھی ہے اور ایمان بھی شہادہ بھی ہے. ہاں، اب ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارا تو غیب بھی ہے بس. ہاں، ہم میں سے جو لوگ، یعنی ہم سے مراد عوام مومنین، عامت المسلمین میں سے جو ترقی کرتا ہے ولی بن جاتا ہے، تو اس کا ایمان بھی شہادہ ہو جاتا ہے درجہ بدرجہ کر کے. اس لیے اس کا ثواب پھر زیادہ ہو جاتا ہے عام آدمی سے. ایمان بھی اس کا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے عام آدمی سے. جیسا کچھ بزرگوں کو کے پاس کبھی حاضری ہوئی تو ہم نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی وہ اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ جو عالمانہ طور پر مناسب نہیں ہوتے. جیسے الفاظ میں زبر زیر پیش میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. جیسے رضی اللہ عنہ کہنا تھا تو رضی اللہ عنہا کہہ دیا. تو اس سے تو جو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ظاہر آدمی ہے، اس کو آگے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جو باقی چیزیں ان کی ہوتی ہیں تو وہ ماشاء اللہ اس میں کیا رہا؟ بھائی عنہ اور عنہا یہ تو عربیت سے تعلق ہے نا اس کا. جی جی اصل میں جاہل کون ہوتا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے، جس کی معلومات زیادہ ہوں وہ عالم ہو جائے. صوفیہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. عالم وہ ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں عالم وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی مفہوماً اس کا ترجمہ یہ کہ انما یخشى اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتا ہی وہ ہے جو عالم ہو. انما کا اثر عالم پہ کریں گے نا، جی جی علماء پہ کریں گے. علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جب لازم و ملزوم ہو جائے تو پھر چاہے ایک کو مبتدا یعنی بنائے، دوسرے کو خبر، یا دوسرے کو مبتدا پہلے کو خبر، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو عالم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، اور جو ڈرنے والا ہوگا وہ عالم ہوگا. ٹھیک ہے. تو جتنا ڈر ہے اتنا علم تسلیم کیا جائے، اور جتنا علم ہے اتنا خوف بھی ہونا چاہیے. ورنہ وہ فی الحقیقت عالم نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، معلومات بہت ساری ہیں اس کو، تو پھر وہ عالم برحق نہیں ہے، وہ عالم سو ہو سکتا ہے. عالم برحق نہیں ہے، پھر وہ اسٹیٹس نہیں ہے اس کا جو عالم برحق کا ہے. جاہل وہ ہے جو حق کو نہ پہچانے. اور ابو جہل وہ ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد بھی نہ مانے. ابو جہل نے پہچان لیا تھا، یہودیوں کو ساری پہچان تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے. اس کی تشریح ایسے کی گئی ہے
کہ باپ اپنے بیٹے کو اس کو پیدا ہونے سے پہلے پہچانتا ہے، اس کو پتا ہوتا کہ میری بیگم کیا اولاد ہونے والی ہے. تو یہ بلا تشبیہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یعنی ظہور سے پہلے ہی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ ان میں سے ہوں گے، یہودیوں میں سے کوئی ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی اس نے بنی اسماعیل پہ پیدا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنو اسماعیل میں کر دیا اس نے، مالک ہے جیسے چاہیں کرے. تو پہچان تو ان کو تھی، لیکن پہچان کے باوجود انکار. حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حوی بن اخطب بنو قریظہ، یہودیوں کے کسی قبیلے بنو نوذیر یا قریظہ ایسے، اس کے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین بنی بعد میں. فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، چھوٹی تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے میں. کیونکہ مدینے کا عالم یہ تھا کہ مشرکین دو یعنی بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، مشرکین مکہ کی طرح تھے. اور آپ فرماتے کہ ہم لوگ یہودی تھے، ہم لوگ مدینے سے تھوڑا باہر خیبر اور اس قسم کی جو 8 بستیاں تھیں، 8 قلعے تھے، ان میں سے ایک میں ہم رہا کرتے تھے، مدینے کے باہر رہتے تھے. کہنے لگے کہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بڑا شور مچا کہ بھئی مدینے میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ابھی قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ آیا، گھر میں آیا اور بڑا پریشان، باپ اور چچا. تو انہوں نے ایک پرانا ایک طاق میں ایک تورات شریف تھی رکھی ہوئی تھی، وہ نکالی، اس میں سے پڑھنے لگے کہ آخری نبی کا حلیہ کیسا ہوگا، صفات کیا ہوں گی. اس میں سارا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ دیکھ کر یہ خوشی نہیں ہوئے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے. فرماتی میرے باپ اور میرے چچا کے رنگ پیلے پڑ گئے، کہنے لگے یہ تو لگتا ہے کہ وہی نبی ہے، آخری نبی ہیں، اور جس قوم میں یہ آئیں گے وہ قوم دنیا میں حکومت کرے گی. تو یہ تو یہودیوں میں آئے نہیں، یہ تو کرشیوں میں آ گئے، عربوں میں آ گئے. میرے باپ نے میرے چچا کو بولا جاؤ دیکھ کر آؤ، تم کتاب میں تو دیکھ لیا، اب جاؤ دیکھو یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں. میرا باپ انتظار کرتا رہا، میرے چاچا گیا، یا چچا انتظار کرتا رہا، باپ گیا، واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا اس کو. باپ نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا ساری نشانیاں وہی ہیں، ساری نشانیاں وہی ہیں، یہ آخری نبی. افسوس افسوس ہماری قوم میں سے نبوت چلی گئی، اللہ نے یہ نبوت عربوں کو عطا کر دی. تو میرے باپ نے میرے چچا سے پوچھا پھر کیا خیال ہے، ایمان لانا ہے، دوستی کرو گے کہ دشمنی؟ کہنے لگا عداوہ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں دشمنی ہی کروں گا. یہ ابو جہل ہوگا. وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، کیا ہے جی؟ کہ جب وہ نبی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے آنے والے آنے والے، وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ گئے
تو پہچانا، یہ نہیں کہ پہچانا نہیں، پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. تو جاہل وہ ہوتا ہے جو حق کو نہ پہچانے، عالم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور مان لے. اس کو علم کہتے ہیں، کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، علم سے اس نے فائدہ اٹھایا. اور جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے پاس حق آیا، اس نے جانا لیکن مانا نہیں، انکار کر دیا. اگر نہ جانتا جاہل ہوتا، اب نہ مان رہا ہے، نہیں مان رہا، تو اب یہ صرف جاہل ہی نہیں ہے، ابو جہل ہے، جہل مرکب. تو بعض اولیاء کا بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، یا عربی میں اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ عربی میں کلام کریں. کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہوا کہ وہ حق کو پہچانتا ہے یا نہیں. حق کو پہچانتا ہے اور مانتا ہے تو عالم ہے. اس تعریف کے مطابق ہر مومن عالم ہے، خدا کو مانتا ہے. کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، اور آخری جنتی کو بھی جب جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر کفار، بہت سے کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مومن ہوتے، آج ہم بھی نکال لیا جاتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار قیامت کے دن بھی تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. تو مسلمان ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ کتنے ہی عرصے بندہ جہنم میں رہے، اگر اس کی قسمت میں ہے معاذ اللہ، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں رہ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی، کلمہ باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا اس کا. اب وہ ایمان اس کو دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، چاہے ذرہ برابر ہی ہو. تو یہ کلمہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ چھوٹی بات نہیں خدا کو پہچان لینا، یہ تو تمام بھلائیوں کا منبع ہے. تو عالم وہی ہے جس کو جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے، یعنی حق کو پہچانے اور پھر حق کو مانے. پہچانا اور نہیں مانا یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا، یہ پھر ابو جہل کی طرح ہو گیا. جس نے پہچانا ہی نہیں وہ تو بیچارہ جاہل رہا نا، غافل رہا، وہ تو بیچارہ وہ سمجھو. لیکن جو جان کے بھی نہ مانے وہ معاملہ الگ ہے. تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ ان کی پہچان عربی نہیں ہے، جو عربی اچھی بولتا ہوگا ولی ہوگا، عربی بالکل نہ آتی ہو کوئی بات نہیں، علم میں فقہ اپنے ضرورت کے مطابق جانتا ہو، اتنا ہوگا. علم میں فقہ اپنی ضرورت کے مطابق جانتا ہوں، لیکن علم العقائد اور ضروریات دین، ضروریات اہل سنت اور باطنی معاملات، باریکیاں، اس کا عارف ہو جو اصل بات ہے. ہاں، عقائد اور باطنی خرابیاں اور خوبیاں ان کو جانتا پہچانتا اور ان پر عامل ہو، ہاں وہ ہے. جیسا یہ سالک جب ٹریننگ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا رہے، میں لیتا رہوں، سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، ابھی سے مجھے اکٹھا کر لیں. دیکھیں پلاننگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، پلاننگ تو ایک پلاننگ کرتا ہے کہ یار میرے پاس کوئی کم از کم 10-15 لاکھ روپے ہوں، بھلے بینک میں رکھوں تو دیکھیں برے وقت میں کام آتی ہے چیز. تو یہ جو پلاننگ کرتا ہے اس کا تو صوفیہ منع کرتے ہیں کہ آپ یہ جمع کر کے نہ رکھیں.
تو اس کا حل بتائیے کہ آدمی کے پاس آج اللہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، آج کھلا رہا ہے کل کھلا رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں جمع کرنے کے لیے آپ منع کرتے ہیں، آپ سمجھتے صوفیہ منع کرتے ہیں. اصل میں جب تربیت ہوتی ہے نا، تربیت کے لیے تربیت کے اوقات میں غربت ڈالی جاتی ہے بندے پر، اس کے اسباب روک دیے جاتے ہیں، علت قلت اور ذلت سے اس کو گزارا جاتا ہے. للہ فی اللہ اللہ کے معاملے میں اس کو ذلیل بھی ہونا ہوگا. قربانی ہے نا بھائی، اپنی عزت کی قربانی دے گا تو آگے عزت پائے گا. جیسے جانور کی قربانی کرتے ہیں نا، اسی لیے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنا 10 لاکھ کا جانور لائے اور گوشت ڈاکٹر نے منع کر دیا، تم نے گوشت نہیں کھانا پڑے گا، پھر بھی ذبح تو کرے گا نا. کس لیے کر رہا بھائی؟ گوشت تو منع ہے اس کو، اور گوشت کھانا تھا تو بھائی 2 کلو گوشت لا کے کھا لیتا. 10 لاکھ کا جانور کیوں لایا؟ قربانی ہے، اپنے مال کی قربانی، جانور کی قربانی. اسلام تو ہے قربانی کا نام. جب ایک شخص اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو آدھی دنیا اس کی ویسی ترک ہو جاتی ہے، اس سے ہو جاتی ہے. کیونکہ اب وہ کسی کے تابع ہو گیا، اب اپنی من مرضی تو نہیں چلے گی. اب تو اس نے کہہ دیا نا کہ میں اسلمت للہ رب العالمین، میں تو تابع ہوں. اسلامہ کا معنی ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ گردن رکھ دینا، اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا، بھائی تو جدھر لے کے جائے گا میں جاؤں. اپنا اختیار ختم ہو گیا. اب اسلام کا حکم چلے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر چلے گا کہ تم نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. وہ بولے گا ٹھیک ہے، اوکے جناب صحیح. سور نہیں کھانا. اگر پہلے عیسائی تھا سور بڑے شوق سے کھاتا تھا، اب مسلمان ہو گیا تو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ کیوں؟ حکم آ گیا نا، اختیار گیا اس کا. اب بھی بولے نہیں میں کھاؤں گا، تو پھر صحیح طریقے سے اسلام نہیں قبول کیا. اس نے شراب بڑے شوق سے پیتا تھا، اب نہیں پی سکتا، منع کر دیا گیا. جوئے کا تو اڈا تھا اس کا، جوا کھیلتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا. کوئی کافر اسلام لے آیا، اب سورس آف انکم ختم. یہ تو عام مومن کی بات ہے کہ اس سے حرام کاموں کو چھڑانا ہے. کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ. اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں، اس میں کرو، تجارت کرو. ارے خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ، بکری کا کھا لو، گائے کا کھا لو، ہے نا، الٹرنیٹ موجود ہے. صوفیہ کا معاملہ تھوڑا دائرہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ان سے حلال چیزیں بھی ترک کرائی جاتی ہیں اس کی کیا ہے؟ تربیت کے لیے. جیسے روزے میں ہوتا، جی جی جی. روزے میں حرام چیزیں تو کیا وہ ہے، یعنی حلال بھی نہیں کھانی، پینی بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کھا لوں. مغرب تک کا ٹائم ہے اس کے لیے، ہے نا. یہ ایک ٹریننگ ہے اس کہ حلال بھی نہیں کھانی اس نے. اب اگر اس کو ہم صوفیہ کے سلوک پہ لے آئیں تو صوفیہ اس کو رکھتے ہیں کہ جب تک معرفت نہ حاصل ہو جائے، تب تک دنیا کی حقیقت نہ کھل جائے تم پر، تب تک تم نہ سمجھ بچے کو ہاتھ میں کچھ دیتے ہیں، کچھ کا کر جائے گا، جو ہے نا کچھ کر جائے گا، وہ غافل ہو جائے گا. ایک یوں سمجھے کہ بچے کا کل پیپر ہے، آپ اس کو ویڈیو گیم لگا کے دے دیں، چل بھائی کھیل لے. تو نہیں کہیں گے نا وہ، نہیں بھائی نہیں آج نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ کل پیپر ہے یار تیرا، آج کی رات پڑھ لے، بعد میں دیکھی جائے گی. اور جو ماں باپ کہیں ابھی کوئی بات نہیں یار، اچھا ہی ہے نا یار، چل کل پیپر بھی دے دے گا، ابھی تو ٹائم ہے، کافی ٹائم، کھیل لے ابھی کھیل. اس کو بولیں گے بھائی تم ماں باپ ہو یا تم دشمن ہو اس کے؟
تو یہ دنیا کی جو ویڈیو گیم ہے صوفیہ ہمارے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، بیٹا پہلے کام کر لو، پیپر دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، وہاں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے غافل ہو جانا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ تربیت کرتے رہتے ہیں کہ اسباب سے زیادہ اسباب بنانے والے کی رحمت پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے. جب تک تمہاری نظر اسباب پہ ہے تو تم فقیر ہو، محتاج ہو، اور جب تمہاری دوستی اسباب کو بنانے والے سے ہو گئی تو دوست کا مال تو اپنا ہی ہوتا ہے. دوست ہوتا ہی وہ ہے، کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس سے پوچھے بغیر آپ اس کے مال میں تصرف کر سکو اور وہ برا نہ مانے، اس کو دوست کہتے ہیں. جس کا مال آپ کا مال ہو، جس کی ملک آپ کی ملک ہو، وہ پکا دوست ہے. آج کل نہیں ہوتے ایسے دوست، آج کل تو ہوتے نہیں ہیں، بالکل ہی. پہلے ہوا کرتے تھے، کبھی شاید تو یہ جلدی دوستی نہیں ہو میں سکتا، یہ ٹریننگ سے پہلے ہی دوست بن کے اور یہ سارا مال مل جائے. ٹریننگ سے پہلے کون بنتا ہے؟ وہ تو پھر مادرزاد ہوتے ہیں، ولی وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ہم جیسے تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو تربیت کی سخت حاجت ہے. آہستہ 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 پھر جب اس کی توجہ یہ آ جاتی ہے کہ میرا تو بلا تشبیہ سیاں بھائی کتوا لب ڈر کاہے کا، تو جس کے دوست کوئی عہدے دار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، جب ضرورت پڑے گی بول دوں گا، اس کو کر دے گا. کوئی کام ہو تو بتانا، میں تمہارا کام دوسروں کو بلکہ آفریں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کام ہو تو بتانا، تو میں کرا دوں گا تمہارے کام. تو جس کی دوستی مالک سے ہو جائے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس دوستی کا تقاضا یہ کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو. دوست کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. آپ کسی کے گھر دعوت پہ چلے جائیں اور اپنا ٹفن ساتھ میں لے جائیں تو صاحب خانہ کو برا محسوس ہوگا کہ بھائی تیرے کو دعوت پہ بلایا، تو مجھے کیا سمجھتا، فقیر سمجھتا کیا، میں تیرے کو کھلا نہیں سکتا، پھر تو آئے کیوں؟ اپنا ٹفن جو لے کے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے صاحب خانہ برا مانے گا نا اس کی بات کا. کہنے بھائی جب ہم نے تمہاری دعوت کی ہے کھلائیں گے بھی. اب اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہے کہ نہیں، کہ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پہ اس کا رزق نہ ہو. یہ ڈر اور خوف، یہ ڈر اور خوف عوام الناس کے لیے ہے کہ جب تک بندہ عام آدمی رہتا ہے تو اس کو ڈر خوف رہتا ہے. وہ کہتا ہے یار جمع کر لوں، کل پتہ نہیں کیا ہوگا. جی جی بھائی آج جس نے کھلا دیا وہ حی و قیوم ہے، وہ کل بھی زندہ ہوگا، وہ کل بھی قدرت والا ہے، وہ کل بھی جو اپنی صفوں کبھی فنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو صوفیہ کے نام کا ایک طبقہ اس کو منع کرتا ہے کہ بالکل جمع نہیں کرو، شام کے لیے بھی نہیں رکھو، منع کرتا. بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہی ہے. صحابہ کے نام میں آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جو کھا لیا، جیسے 3 روٹیاں ہیں نا، 1 روٹی آپ نے بھوک میں کھا لی، اب 2 خیرات کرو، یہ تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تمہاری ضرورت سے زائد ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ خیرات کرنا واجب ہے. اچھا. ہاں جی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف ان کی فرماتے تھے. ان کے لیے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بکھرے بال ہیں، جن کے جسم میں نحیف و نزار ہے،
کپڑے ان کے ایسے سے ہیں، سادہ ہے، اور اگر وہ حاضر ہوں تو کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی، غائب ہو تو بلایا نہ جائے، اور حاضر ہو تو ان کی حاضری کو کوئی محسوس ہی نہ کرے، ہاں گویا کہ۔ لیکن اللہ کے ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ پر، یا اللہ تجھے قسم ہے آج بارش کر دے، تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ یہ اس کے اولین ارکان جیسے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ دے نا تو تم روک کیوں رہے ہو؟ تم کو روکنا حرام ہے، حرام قرار دے، ان کا مسئلہ یہ تھا۔ ایک مرتبہ کعب الاحبار، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہہ دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت دیکھی، ان کی دولت کروڑوں میں تھی، کروڑوں میں تھی ان کی دولت۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو عبد الرحمن نے، شاید عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا ہی ہے واقعہ، کہ ان کو ان کی دولت نے بھلا کیا نقصان دیا؟ تابعی ہیں کعب الاحبار، ٹھیک ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایمان قبول کیا تھا، اور عیسائی اور یہودی کتابوں کے عالم تھے آپ، پھر ایمان قبول کر لیا تو تابعی کہلائے، کعب نام تھا ان کا، احبار یہ یعنی حبر سے ہے، کعب الاحبار، بڑے عالم، نمایاں عالم جسے کہتے ہیں نا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سن لی ان کی بات کہ بھلا عبد الرحمن کی دولت نے ان کو کیا نقصان کیا؟ اونٹ کی ہڈی اٹھائی، اونٹ کی ران کی جو ہڈی ہوتی ہے کتنی سخت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لوہے سے بالکل توڑو تو مشکل ہو جاتی ہے، اور ان کے پیچھے مارنے کے لیے دوڑے، تابعی کے پیچھے، وہ کسی صحابی کے پیچھے جا کے چھپ گئے، مجھے اس سے جو میری جان بچاؤ، یہ تو مجھے مار دے گا بندہ۔ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے دولت مندی سے کیا نقصان ہوا؟ ہاں، حساب میں دیر ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو؟ غریب صحابہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور بھلے جنتی ہوں لیکن دولت مند ہیں، جن پہ زکوٰۃ فرض ہیں، جن کے معاملات اچھے ہیں، وہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو بھی جائے گا، 500 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی جنت میں، لیکن اس کا کیا بنے گا؟ تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو میں اپنے مال کا حساب دے گا نا تو دیر سے جائے گا۔ تو ایک چیز ہے، اس کی کثرت کو کسی نے پسند نہیں کیا، اللہ والوں نے پسند نہیں کیا۔ ہاں، جن اللہ والوں نے ان کو حکم ہوا کہ تم پیسے رکھو تو انہوں نے مجبوراً رکھا، مجبوراً، کہ حکم ہے ابھی کیا کریں، پسند نہیں کرتے پیسے رکھنا، دولت مند ہونا پسند نہیں کرتے، فالتو دولت اپنے پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن حکم تھا کہ رکھو تو رکھنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام بھی آئے ساتھ میں، یہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لے کر آیا فرشتہ، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، چاہو تو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی لے لو، اور چاہو تو نبوت کے ساتھ غربت لے لو، آپ جو چاہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا, مشورہ کہ علم ان سے ہے نا, جبریل علیہ السلام وحی کے امین ہے اور یہ علم کا منبع ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے, اس نور کے کہتے ہیں نور عقلی سے یہ ان کو تخلیق کیا گیا. سبحان اللہ. ہاں, تو زمین پہ نور عقلی کے پھیلنے کا سبب آپ جبریل علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہاں جبریل کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے زمین پہ ہاتھ مارا, عاجزی اختیار کر کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, شکر کروں, اگلے دن بھوکا رہوں, صبر کروں, فاقہ کروں. اب فاقہ تو ہم میں کسی کو شاید ہی آیا ہو, اتنی زندگی ہو گئی ہماری. ایک دن کا فاقہ مجبوری میں نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں کھانے کو, آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھیں. ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے ہیں نا, تو کھاتے ہی رہتے ہیں, کھا کے تو بیمار ہوتے ہیں. ہماری بیماریاں کھانے سے ہے, نہ کھانے سے نہیں ہے. ہمارا کھانا ہی ہماری بیماری ہے. اگر یہ بری بات ہوتی, غربت یا اسباب کی کمی ہونا, ہاں یہ برا ہے, برا ہے اس کے لیے جس کو اللہ پر اعتبار نہ, بھروسہ نہ, اس کے لیے پھر زہر ہے, کیونکہ وہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر کفر کے قریب قریب لے جاتا بندے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہوس میں, مال کی ہوس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتے ہیں. پہلے وہ گناہ کرتے ہیں, گناہ کرتے 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 بڑا گناہ کرتے ہیں, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, اس کے بعد پھر کفر کی منزل ہوتی ہے, تو ان کو کچھ بھی اتنا بڑا یا برا ان کو نہیں لگتا, تو کفر تک کر بیٹھتے ہیں معاذ اللہ. اچھا فقیر وہ ہے, اچھا سالک وہ ہے کہ جو مال و اسباب سے خالی ہو, ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اس کے باطن میں بھی مال نہ ہو, مال کی تمنا نہ ہو, وہ بہترین حالت میں. اس سے کم درجے کا وہ ہے کہ باطن تو مال سے خالی ہو, ظاہر میں مال ہو. لیکن اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو, لیکن اس درجے کا نہیں ہے وہ. زیادہ درجہ اس کا جس کے ہاں مال ہے, ظاہر میں بھی نہیں ہے اور باطن میں بھی نہیں ہے. باطن میں مال ہے تو وہ تو پھر ولی نہیں ہو سکتا. ہاں, وہ تو ولی کیسے ہوگا جس کے باطن میں مال بھرا ہوا ہے. حضرت بزرگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کا مال تجارت جو تھا وہ یعنی جہازوں میں بھر کے بیرون شہر اور ایک شہر سے دوسرے شہر, سمندر پار بھی جاتا تھا, دریا کے پار بھی جاتا تھا. تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے رفقا کے ساتھ, خادم آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا حضرت ایک بری خبر. فرمایا کیا؟ آپ کا مال تجارت لے کے جانے والا جہاز ڈوب گیا. آپ نے آنکھیں بند کی حضور سے اعظم مدینہ اور فرمایا الحمدللہ. لوگوں کو بڑا ہوا یار, یہ حمد کرنے کا کون سا موقع ہے؟ یہ تو استرجاع کا موقع ہے کہ یوں کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو بھائی اللہ نے جو کیا بہتر کیا. صبر کا موقع ہے نا, شکر کا موقع تو نہیں ہے یہ آپ شکر کر رہے ہیں.
حالانکہ شکر کرنے سے نعمت بڑھے گی، پھر مزید نقصان ہوگا. یہ بھی ہے. اور یہ ہے صوفیہ اس سے کہتے ہیں کہ ہاں اگر دل جگر ہے شکر کرو، پھر نقصان پہ پھر آگے کے لیے تیار ہو. اچھا صبر کرنا ہے اس وقت. عافیت کا رستہ بتا دیا نا، یہ رستہ عافیت. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر وہی خادم آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ یا حضرت وہ خبر غلط تھی، ہمارا جہاز نہیں تھا، وہ کوئی اور جہاز تھا. ہمارا جہاز تو پار پہنچ گیا خیر خیریت کے ساتھ. آپ نے پھر آنکھیں بند کی اور فرمایا الحمدللہ. پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت دونوں مرتبہ الحمدللہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ صبر کے وقت بھی الحمدللہ اور شکر کے وقت بھی الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ جب مجھے خادم نے آ کے کہا کہ ہمارا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے قلب پہ توجہ کی کہ کیا مال کے ڈوبنے کا ملال تو نہیں ہے، مجھے اس خبر سے جھٹکا تو نہیں لگا کہ مال چلا گیا. تو میں نے پایا الحمدللہ کوئی ملال نہیں ہے. تو میں نے کہا یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی کہ مال کے جانے کا ملال ہی نہیں ہے. الحمدللہ. پھر جب اس نے آ کے کہا 10-15 دن کے بعد کہ حضرت وہاں یعنی ہمارا مال تو پہنچ گیا، ڈوبا نہیں، تو میں نے پھر غور کیا کہ مال کے بچ جانے پر خوشی تو نہیں ہے. مال کے بچ جانے پہ خوشی تو نہیں ہے. تو میں نے پایا کہ نہیں، میرا دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. یہ حضور غوث پاک ہی کہہ سکتے ہیں، یا ان کا کوئی غلام جس کو وہ عطا کر دے ایسی کیفیات، نظر کرم ڈال دیں جس پر. تو میں نے پایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یعنی مال کا آنا یا جانا میرے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. قلب جو ہے وہ مال سے خالی ہو گئے. یہ ہے کمال. اس کی تربیت دی جا رہی ہے ہمیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سالک ہیں اللہ کی نظر میں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور کسی تکلیف میں ڈال دیا، سب سے ہلکی تکلیف مال کی تکلیف ہوتی ہے. ہلکی. when wealth is lost nothing is lost. جب مال گیا تو کچھ نہیں گیا. when health is lost something is lost. جب صحت گئی تو کچھ نقصان ہوا. but when character is lost everything is lost. کہ جب کیریکٹر گیا تو سب کچھ گیا. کردار ہی چلا گیا بننے کا تو سب کچھ ہی چلا گیا. خیر ہمیں عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سلوک کی راہ میں ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے اگر مال سے تھوڑا دور کر دیا، کسی نعمت سے پیچھے کر دیا، نعمت کو ہم سے پیچھے کر دیا، کس لیے کیا کہ تاکہ ہم اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے بلا تشبیہ آپ کو کسی بچے پہ پیار آئے اور بچہ کھلونے میں لگا ہوا، آپ کھلونا اس سے لے لو گے نا کہ پہلے میری گود میں آپ دوں گا. ایسے ہی ہے نا، بچہ کھیل رہا ہے اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آگے بیٹھے، میرا بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا جو بھی ہے قریبی، آپ اس کی توجہ چاہتے ہیں. وہ نہیں یار، آپ کی طرف آپ کو بہت پیار آئے گا، آپ اسے کھلونا لے لو گے، چل تو آ جا، کھلونے کے چکر میں میرے پاس آ جا. بلا تشبیہ بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو بندہ ایک نعمت میں مشغول ہے تو وہ نعمت اس سے لے لیتا کہ اب تو میرے پاس آ جا، میں تو توجہ کرنا. اور حکم بھی یہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. یہ نعمت بھی اسی نے دی تھی، اس نے لے لی، تو توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے ہمیں. یہ ایک نعمت ہے.
جو اس نعمت سے بڑی. تو اسباب بڑی نعمت ہیں یا خالق کی دوستی بڑی چیز ہے؟ اس کو بڑی چیز حاصل ہے، وہ چھوٹے پہ کیوں للچائے گا؟ وہ پاگل ہے. وہی کرے گا جس کو دونوں کیا فرق پتا ہے. تو جو اسباب ہی جمع کرنے میں لگا رہے گا اس کا مطلب دوستی نہیں چاہتا. اگر یہ اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے ہی، پھر وہ کیوں دوستی چاہے گا آپ سے؟ یہ تو جب سلوک میں بندہ قدم رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر. جب قرب عطا کرتا ہے وہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ آپ جس کے قریب جاؤ اسی کی طرف توجہ کرو نا. یہی ہے نا. اب آپ اپنے دوست کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، موبائل میں لگ جاؤ، ہاں اچھا یہ میسج آ رہا ہے، اچھا یار یہ بات ہے، اچھا وہ بات ہے. دوست بولے گا اچھا یار پھر جب فارغ ہو تو پھر ملتے ہیں، ابھی تو یا تو چلا جا یا میں چلا جاتا ہوں. چلو اب ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی والی بات ہے. ہاں تو یہی بات ہے. تو وہ خالی کر دیتا ہے، ہم خود سے نہیں کرتے تو وہ پھر وہ کرتا ہے. یا تو ہم ترک کریں، مجاہدہ کریں، اس کی یاد کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو خود ہی دور کریں، کوشش کریں، اور یہ ہم پہ آسان ہو جائے گا. خود کرنا آسان ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے حساب یعنی اپنے شان کے لائق طریقہ اختیار کرتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اگر ایسا ہو جائے ذکر و اذکار کرنے کے سبب ہم سمجھتے ہیں اگر کہ کوئی نعمت ہماری چلی گئی یا ہمیں کمی بیشی ہو گئی، اس راہ پہ چلنے سے تکلیفیں آ گئیں، پریشانی آ گئی، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات. قبول ہو رہا ہے، کوالیفائی کر لیا تم نے، کوالیفائی کر لیا نا آگے کے لیے. اب اس پہ رو رہا میں کوالیفائی کیوں کر گیا ہوں؟ تو بھائی تو اسی لیے تو آیا تھا، تو واپس جانا تو چلا جا. اس میں ایک سوال ہے، اگر بات ہماری اپنی ذات کی ہو، خالق کی ذات کی ہو، تو وہ تو ساری مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہے، پریشانیاں جھیلنے کو تیار ہے، مال کی کمی ہو جائے برداشت ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا کنبا لگا ہوا ہے ساتھ میں، تو وہ سوچتا ہے یہ پریشانی میں نہ آ جائیں بچے. مال کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے بیوی بچے پریشان ہوں گے. مال ان کے لیے اس کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے کہ ان کے لیے کما سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، اور ان کے لیے جو بھی حساب کتاب ہے وہ کر سکتا ہے. تھوڑی بہت چھوٹ ہے اس کے لیے. چھوٹ کیا ہو تو سب کچھ کرے گا. نہیں وہی چھوٹ ہے اس کے لیے کہ پھر اپنا حصہ اس میں کم سے کم رکھے نا، اور اتنا نہ کرے کہ اس میں گم نہ ہو جائے، کہ نفس ہے اس کو انگلی جو ہے نا پکڑائیں گے تو پہنچا پکڑ لے گا. اگر ہم نے غفلت کے ساتھ اس میں ہاتھ ڈالا، احتیاط کے ساتھ، کہ اگر حکیم کسی کو کشتا دیتا ہے نا زہر کا بنا کے تو اس کو تھوڑی مقدار میں دیتا ہے، یہ نہ ہو کہ زیادہ چلا گیا تو بندے چلا جائے گا. پھر تو بس یہی ہے، یعنی احتیاط کے ساتھ یہ اپنے معاملات رکھے گا. حرام میں تو پڑے گا نہیں ہرگز، چاہے گھر والے کتنا ہی بولے، حرام میں نہیں پڑے گا. حلال اتنا کہ جس سے غفلت نہ آئے، ضروریات پوری ہو جائے. اور چلو ضروریات تو پوری ہو جائیں، اتنی چھوٹ اور بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے ابتدا میں کہ عرف کے مطابق جن آسائشوں کی ہمیں عادت ہے وہ آسائشیں پوری ہو جائیں. بھائی پنکھا ضرورت
تو نہیں ہے نا, ضرورت نہیں ہے, یہ آسائش ہے. تو چلو گرمی میں بیٹھے ہیں تھوڑا نماز پڑھ لیں گے, کیونکہ ہمیں اس کی عادت ہو, ہمیں کم سے کم پنکھے کی تو عادت ہے. کچھ کو تو اے سی کی عادت ہوتی ہے, ان کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے لیے پنکھا, ان کو اے سی کی عادت ہے. تو اسی طرح ہر سالک کا اپنا سلوک ہے. اب جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے سلوک جو ہوگا وہ ان کے حیثیت کے مطابق ہوگا. اب ایک شہزادے کا سلوک الگ ہوگا, بادشاہ کا الگ ہوگا, تاجر کا الگ ہوگا, مزدور کا الگ ہوگا. پہلا درجہ یہ ہے کہ مال کمانے میں حرام سے بچے اور شبے کے مال سے بچے, اندھا دھند نہ گرے مال کے اوپر, دیکھیں کہ حلال ہی ہو, کم سے کم حلال تو. دعا مانگے یا اللہ مجھے حرام سے بچے. اگر صدق کے دل سے دعا آپ نے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ حلال ہی عطا کرے. کیونکہ یہ حرام والی جو نا مچھلیاں بڑی کودتی ہوئی نظر آتی ہیں اصحاب سبت کی طرح. جو چیز آپ ترک کریں گے وہ زیادہ سامنے آئے گی آپ کے, وہ زیادہ سامنے آئے گی تاکہ آزمائش زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ